بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان شہزادی در شہوار سلطان خلافت عثمانیہ کی آخری شہزادی کی داستان۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں تاریخ کے ان سنہری اور غمناک صفحات کی طرف جہاں ایک ایسی شہزادی کی داستان رقم ہے جس نے خلافت عثمانیہ کے شاہی محل سے نکل کر ہندوستان کی سرزمین پر خدمت، وقار اور شرافت کی نئی مثال قائم کی۔ یہ کہانی ہے شہزادی در شہوار سلطان کی، وہ خاتون جو کبھی خلافت عثمانیہ کی چمکتی ہوئی شہزادی تھی اور بعد میں حیدرآباد دکن کی معزز ترین خاتون بن کر ابھری۔ خلافت عثمانیہ کا پس منظر۔ خلافت عثمانیہ تقریباً 1299 عیسوی سے 1924 تک قائم رہی۔ یہ وہ عظیم اسلامی سلطنت تھی جس نے 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ پر حکمرانی کی۔ اسلامی دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ خلافت صرف ایک سیاسی طاقت نہیں بلکہ روحانی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ 19ویں صدی کے آخر تک جب یورپی طاقتیں عروج پر تھیں، خلافت عثمانیہ بتدریج کمزور ہوتی گئی۔ پہلی جنگ عظیم 1914-1918 کے دوران ترکی شکست سے دوچار ہوا اور سلطنت کے بیشتر حصے اتحادی طاقتوں نے تقسیم کر لیے۔ اس جنگ کے اختتام پر ترکی میں قوم پرست رہنما مصطفیٰ کمال اتاترک نے اقتدار سنبھالا اور 1924 میں خلافت کا باقاعدہ خاتمہ کر دیا۔ یوں دنیا کی سب سے پرانی اسلامی خلافت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی۔ عثمانی خاندان کے تمام افراد کو ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا۔ در شہوار سلطان کی پیدائش اور خاندانی نسب۔ شہزادی در شہوار سلطان کی پیدائش 26 جنوری 1914 کو استنبول کے شاہی محل میں ہوئی۔ ان کے والد خلیفہ عبد المجید ثانی خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے جنہوں نے 1922 سے 1924 تک خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ ان کی والدہ شہزادی شیبہ خانم افندی ایک معزز ترک خاتون تھیں۔ در شہوار کا مطلب ہے شہزادی جو موتی کی مانند چمکے، اور حقیقتاً وہ اپنی سیرت، علم اور وقار سے ایسی ہی تھیں۔ خلافت کا خاتمہ اور جلا وطنی۔ 1924 میں خلافت ختم ہوئی تو عبد المجید ثانی کو اپنے خاندان سمیت ایک ہی رات میں ترکی چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک المناک منظر تھا۔ استنبول کا شاہی خاندان جو صدیوں سے تخت خلافت کا وارث تھا، اچانک اجنبی ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت در شہوار صرف 10 سال کی بچی تھی۔ ان کا خاندان پہلے سوئٹزرلینڈ گیا، پھر فرانس میں قیام کیا۔ وہاں پیرس کے نواحی علاقے نائس میں ان کا محل تھا۔ یہی ان کا نیا وطن بنا، مگر دل میں ہمیشہ خلافت کی یادیں زندہ رہیں۔ تعلیم و تربیت۔ جلا وطنی کے باوجود خلیفہ عبد المجید نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ در شہوار سلطان نے انگریزی، فرانسیسی، ترکی اور عربی زبانوں میں تعلیم حاصل کی۔ وہ فن مصوری، موسیقی اور ادب میں بھی ماہر تھیں۔ ان کی تربیت شاہی ماحول میں ہوئی، مگر جلا وطنی نے انہیں عاجزی اور برداشت کا سبق دیا۔ عبد المجید ثانی ایک صاحب علم اور فن دوست خلیفہ تھے۔ وہ خود مصور بھی تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی میں علم و فن کا شوق پیدا کیا۔ نظام حیدرآباد سے رشتہ۔ اب آتے ہیں اس باب کی طرف جس نے در شہوار سلطان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ہندوستان کے اس وقت کے امیر ترین حکمران نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ ختم نظام حیدرآباد دکن اپنے بیٹوں کے لیے شاہی رشتے تلاش کر رہے تھے۔ چونکہ وہ ایک مذہبی اور تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ آصف جاہ کے لیے خلافت عثمانیہ کے خاندان سے رشتہ مانگنے کا فیصلہ کیا۔ 1931 میں ان کے اہل جی فرانس پہنچے اور خلیفہ عبد المجید سے ملاقات کی۔ چونکہ عبد المجید خود بھی اپنی بیٹی کے لیے ایک باعزت اسلامی گھرانہ چاہتے تھے، انہوں نے رشتہ منظور کر لیا۔ یوں شہزادی در شہوار سلطان کی شادی شہزادہ اعظم جاہ سے طے پائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خلافت عثمانیہ اور سلطنت آصفیہ، دو عظیم مسلم سلطنتیں ایک بندھن میں بندھ گئیں۔ شادی کی تقریب پیرس میں منعقد ہوئی۔ یہ تقریب اس وقت کے مسلم دنیا کے لیے تاریخی اہمیت رکھتی تھی۔ دنیا بھر کے اخبارات نے اس شادی کو اسلامی اتحاد کی علامت قرار دیا۔ شادی 1931 میں انجام پائی اور تقریب میں مسلم ممالک کے کئی نمائندے شریک ہوئے۔ نکاح کے وقت مہر کے طور پر ایک نایاب ہیرا اور شاہی زیور پیش کیا گیا۔
بعد در شہوار اپنے شوہر کے ہمراہ ہندوستان روانہ ہوئی۔ راستے میں مصر، عدن اور بمبئی کے بندرگاہوں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ حیدرآباد میں آمد۔ جب شہزادی در شہوار حیدرآباد پہنچی تو شہر نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ گلیاں، بازار اور محلات سجے ہوئے تھے۔ لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر خلافت کی شہزادی کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ حیدرآباد کے لوگ انہیں در شہوار بیگم صاحبہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان کا انداز مغربی، تعلیم یافتہ مگر مشرقی وقار سے بھرپور تھا۔ خدمت خلق اور فلاحی کام۔ شہزادی در شہوار نے اپنی نئی زندگی کو صرف شاہانہ آرام و آسائش تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے حیدرآباد میں خواتین، بچوں اور غریبوں کے لیے بے شمار فلاحی ادارے قائم کیے۔ ان کے قائم کردہ مشہور ادارے پرنسس در شہوار ہاسپٹل، جہاں آج بھی مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، در شہوار نرسنگ کالج، خواتین کو طبی تعلیم دینے کے لیے، اسکول فار گرلز، غریب بچیوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے ہر طبقے کے لیے کام کیا۔ ان کا اصول تھا کہ شاہی ہونا صرف رتبے سے نہیں، خدمت سے ثابت ہوتا ہے۔ ازدواجی زندگی اور اولاد۔ در شہوار سلطان اور شہزادہ اعظم جاہ کے 2 بیٹے ہوئے۔ پرنس مکرم جاہ جو بعد میں حیدرآباد کے نظام بنے، پرنس مفخر جاہ جو ترکی میں آباد ہوئے۔ در شہوار نے اپنے بیٹوں کی تربیت اسلامی اقدار کے ساتھ کی اور انہوں نے ان میں خدمت خلق، علم، دوستی اور شرافت کا جذبہ پیدا کیا۔ سیاسی حالات اور تبدیلیاں۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے وقت حیدرآباد دکن جو ایک خود مختار ریاست تھی، نظام حیدرآباد ہندوستان میں ضم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ جب 1948 میں بھارت نے فوجی کارروائی کر کے حیدرآباد پر قبضہ کیا تو شاہی خاندان کے حالات بدل گئے۔ در شہوار سلطان نے اپنے دنوں صبر اور وقار کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنے خاندان اور عوام کو حوصلہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطنتیں بدلتی ہیں مگر انسان کی اصل عظمت اس کے کردار میں رہتی ہے۔ بعد کے سالوں میں شہزادی در شہوار لندن میں مقیم ہو گئی۔ وہاں وہ خاموش زندگی گزارتی رہیں مگر حیدرآباد سے ان کا تعلق ہمیشہ قائم رہا۔ وہ خلافت کی شہزادی تھی مگر ان کا دل عوام کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ انہوں نے دکھایا کہ عظمت خون سے نہیں، کردار اور خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ شہزادی در شہوار سلطان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگرچہ خلافت ختم ہو گئی، تاج و تخت چھن گیا، مگر ایک مسلم خاتون نے اپنی دانش، وقار اور خدمت سے تاریخ میں نیا باب رقم کر دیا۔ وہ خلافت عثمانیہ کی آخری روشنی تھی اور ہندوستان کی تاریخ میں آج بھی ان کا نام عزت، خدمت اور محبت کی علامت ہے۔ در شہوار سلطان وہ شہزادی تھی جنہوں نے جلا وطنی میں عظمت کو جنم دیا اور اپنے کردار سے بتایا کہ خدمت ہی اصل بادشاہت ہے۔